نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ نرم مزاج ہیں، تبھی صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جڑ گئی، اور نرم مزاجی کا یہ ثبوت تھا۔ آج بھی یہی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ رسول چونکہ نرم مزاج ہیں تو تم لوگ اپنی ہر الٹی سیدھی بات ان سے نہ منوانے بیٹھ جاؤ، یہ تو مان جائیں گے، تم پیچھے لگو گے تو یہ تمہارے لیے نرمی کر دیں گے، لیکن اس میں تمہارے لیے ہی سختی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس قدر نرم یہ آج بھی ہے کہ ہمارے والدین بعض مرتبہ یا کچھ ہمارے قریبی تعلق والے لوگ وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، تو ان کی نرم مزاجی کا ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ غلط عمل ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا۔ اور اس کا ثبوت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے کہ انسان تو انسان، جو بے جان چیزیں بھی تھیں یہ بھی آپ کی محبت میں رویا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ آ گیا اور اس نے آ کے سجدہ کرنے لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ چھوٹے تھے تو تارے جو بے جان ہیں وہ آپ کے انگلیوں پہ ہلتے تھے، چاند جو بے جان ہے آپ نے اشارہ کیا وہ دو ٹکڑے ہو کے ایک مغرب ایک مشرق کی طرف چلا گیا۔ اور پھر آپ کے دل کے اندر جو ہے نور کو ڈالا گیا، جنت سے لایا گیا۔ جو بے جان ایک ممبر تھا لکڑی کا صحابہ نے بنایا تھا آپ کے لیے، آپ جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، وعظ فرماتے تھے، اس کو جب تبدیل کیا تو وہ رو رہا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی طرح جو آپ کا ایک خچر تھا وہ جب آپ نے اس سے سواری کو تبدیل کیا تو کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو وہ بھی اسی غم میں مر گیا، اس کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ نبی کے انگلیوں سے پانی کا نکلنا جس کو جنت سے زیادہ افضل فرمایا۔ ایک بڑھیا، یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ کہ صحرا کے سفر میں تھے نبی علیہ السلام، اور پھر یہ ایک بڑھیا ہی مشکیزیں لے کے گزر رہی تھی جو کہ کافرہ تھی، غیر مسلمہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک پیالہ ہمیں بس پانی کا دو، تم جیسا دو گی ویسا تم کو لوٹاؤں گا۔ تو وہ اس نے کہا اب یہ اس نبی کو پھنسانے کا وقت اچھا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھ لو اپنے وعدے پہ رہنا، اگر تم نے ایسے ہی مجھے اتنا ہی بھرا ہوا پانی کے ساتھ واپس نہیں کیا نا، پھر جو میں کہوں گی وہ کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بس تم دو تو صحیح۔ تو دیا تو آپ نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دی ایسے، اور پانی جاری۔ یہ آپ کی نرم مزاجی تھی، صحابہ پیاس سے بدحال تھے، تو آپ نے انگلیاں ڈالی اور پلاتے گئے سب کو، سارے قافلے والے صحابہ سب سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے پانی پیا، آخر میں آپ نے خود پیا اور اتنا ہی پانی اس بڑھیا کو واپس دیا۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور وہ پھر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا کہ بھائی یہ تو مطلب مشاہدے کے خلاف عمل ہے، یہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ کائنات کی بے جان تمام چیزیں ان پر کیوں مہربان ہوئیں؟ موسیٰ کا عصا وہ ان کا پہرا دے رہا ہے، 40,000 فرعون نے جادوگر بلائے پوری دنیا سے، ان کا خرچہ الگ اٹھایا، ٹی اے الگ بنا، ان کے ٹھہرانے کا خرچہ، ان کے گھر کا خرچہ، ان کے کھانے پینے کا خرچہ، ان کے رہن سہن کا خرچہ، سارا کون کر رہا ہے؟ فرعون۔
اللہ نے اسی کے خرچے کے اوپر جو ہے نا اسی کا ستیہ ناش کر کے دکھایا۔ 40,000 کے 40,000 جادوگر جو ٹاپ کلاس دنیا کے میجیشین تھے، انہوں نے فرعون کو یہی کہا کہ موسیٰ کو صرف ایک دفعہ ہمیں نا سوتے ہوئے دکھاؤ، مقابلہ اگلے دن ہے نا رات کو ہمیں دکھاؤ۔ تو فرعون نے دکھوایا، یہ پہنچے، دیکھا موسیٰ کا عصا ان کا پہرا دے رہا ہے، یہ بے جان عصا تھا، لیکن کیوں پہرا دے رہا ہے؟ کیونکہ کائنات پھر ہم پر مہربان ہو جاتی ہے۔ یہ نبیوں نے کر کے دکھایا، صرف نبیوں سے نہیں صحابہ سے بھی ہوا ہے، پھر اللہ والوں سے بھی ہوا، اور آج کے بھی بزرگوں کے ہاتھوں پہ یہ کرامات ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ کر کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے جب تو میرا بن جائے گا نا، پھر یہ کائنات تیرے حساب سے چلے گی، یہ پھر میرے حساب سے بھی نہیں چلے گی۔ اللہ اپنے فیصلے اپنے بندے کے لیے بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے یہ کہ میرا بندہ پھر قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو میں بھی پھر اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ایسے نہیں ویسے ہی کرتا ہوں اس کام کو، کیونکہ میرے بندے نے قسم اٹھا لی۔ تو نبی ہے نا، موسیٰ کا عصا وہ پہرا دے رہا ہے، جادوگر وہیں دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اور فرعون کو انہوں نے حکم دیا بھائی جو جیسا اس کا لباس ہے وہی ہمارے لیے بھی بناؤ۔ ٹاٹ کا لباس 40,500، پھر ان کے لیے درزی کتنے ہوں گے جنہوں نے سیا ہوگا فوری، تو وہ سارا جو ہے نا پہن کے اب وہ جب میدان میں اترے تو سب نے فوراً پہلی دفعہ میں ہی نا کلمہ پڑھا بلند آواز سے، تو کیا گونج ہوگی پورے میدان میں جب سب نے کلمہ پڑھا۔ تو موسیٰ نا ڈر گیا ادھر ہی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا کچھ میں نے نظام موسیٰ کے خلاف بنایا تھا۔ فرعون ڈر گیا، تو فرعون اس بات پہ حیران ہو گیا یہ کیا ہو گیا، سارا نظام میں نے خلاف بنایا تھا الٹا میرے گلے پہ پڑ گیا۔ اور ان سب نے یہی کہا بھائی اب موت تو قبول ہے لیکن اس ایمان کو اب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ بے جان چیزیں بھی کیوں مہربان ہوئیں کہ ایک تو اخلاق زبردست ہے، نرم مزاج، اچھے اخلاق، معاف کر دینے والے اخلاق، درگزر کر دینے والے اخلاق، لوگوں سے محبت میں آگے بڑھنے والے اخلاق، ٹھیک ہے۔ یہ جب اخلاق بن جاتے ہیں نا، اللہ کا بندہ تعلق جڑ جاتا ہے، بس پھر یہ دنیا آپ کی ہے، آپ پھر جیسے چاہیں گے ویسے چلے گی، پھر دنیا آپ کو نہیں چلائے گی۔ ابھی تو ہمیں دنیا چلا رہی ہے، الٹا چل رہا ہے صاحب، پھر دنیا کو ہم چلا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی اسی کے لیے عرض یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا نبی والے اخلاق سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اندر سے نا نرم بنائیں۔ یہ سختی انسان کو، جو سخت لکڑی ہوتی ہے، سخت شاخ ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو نرم ہوگی وہی شاخ جس پر پھل ہوگا، اور وہ پھر ثمرہ دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، پھل دیتی ہے، اور وہ جھک جاتی ہے۔ تو جھکنے کے اندر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، اگر تیری عزت گھٹ جائے گی تو قیامت میں آ کے میرے سے لے لینا۔ اگر عزت کم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دے دوں گا قیامت کے روز عزت تمہاری واپس، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور جھکنے میں کبھی بھی عزت کم نہیں ہوتی، اگلے کی نظر میں نا وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یار میری غلطی تھی، الٹا اس نے مجھ سے معافی مانگی، ساری زندگی نا وہ الٹا شرمندہ رہے گا آپ سے، اور آنکھیں بھی ملانا اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن بغیرت ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو غیرت والا ہو نا، جس میں تھوڑی سی شرم حیا ہو نا، تو یہ احساسات ہیں۔ اللہ ہمارے دل کو بھی زندہ فرما دیں، ہمارے مزاج کو نرم بنا دیں، نبی والے اخلاق عطا فرما دیں، اور لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنے والا بنا دیں، نفرت کرنے والا نہیں۔ جانور بھی نہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے، تو ہم تو ماشاءاللہ انسان ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔